اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے درس میں ہم نے کلمہ کی اقسام کو بیان کیا، تصریف سے کیا مراد ہے اس کو بیان کیا، اور کلمہ کی کن اقسام میں کس حد تک تصریف ہوتی ہے اور کن اقسام میں تصریف اور تبدیلی نہیں ہوتی، اس کو بھی ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا اور ایک تمرین کو حل کیا۔ ابھی ہم دوسری تمرین کی طرف آتے ہیں، ذرا دیکھیے تمرین نمبر 2۔ بعث، غسل، قطع، نہض، فتح، کتب، قعد سے فعل ماضی اور مضارع کے 14 اور فعل امر حاضر کے 6 صیغے بنائیں۔ یہ ہم نے طریقہ آپ کو تفصیل سے کتاب امثلہ میں بتایا، ابھی 1-2 کے میں بنا دوں گا، باقی جلدی سے بیان کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ جہاں تک جو پہلا ہے ہمارے پاس بعث، تو بعث کی کیا ہے، ماضی کے صیغے ہمارے پاس بعث، بعث، بعثوا، بعثت، بعثتا، بعثنا، بعثت، بعثتما، آگے بعثتم، بعثتی، بعثتما، بعثتن، بعثت، بعثنا۔ یہ 14 صیغے ہو گئے بعثہ سے ماضی کے۔ اسی طرح سے ہم مضارع کے صیغے بناتے ہیں۔ بعث سے مضارع کیا آتا ہے، یبعث، یبعث، یبعثان، یبعثون، تبعث، تبعثان، یبعثن، پھر اس کے بعد تبعث، تبعثان، تبعثون، تبعثین، پھر ہوگا اس کے بعد تبعثان، تبعثن، ابعث، نبعث۔ یہ ہمارے پاس مضارع کے 14 صیغے ہو گئے، اور ہم نے 6 بنانے ہیں امر حاضر کے۔ وہ کس سے بنیں گے، مضارع کے جو مخاطب کے صیغے ہیں ان سے بنیں گے۔ ہمارے پاس ہے تبعث، تبعث سے ہم بنائیں گے ابعث۔ اس کا طریقہ ہم نے سارا آپ کو تفصیل سے پچھلے درسوں میں بتایا ہوا ہے۔ ابعث، ابعثا، ابعثوا، ابعثی، ابعثا، ابعثنا۔
ابعثنا، یہ ہم نے بتا دیا کہ بعث سے یہ صیغے کیسے بنانے ہیں۔ باقی بھی دیکھتے ہیں کہ باقی افعال سے یہ صیغے کیسے بنیں گے۔ آگے ہے ہمارے پاس غسلہ۔ غسلہ سے بھی طریقہ وہی سیم ہے بعث کی طرح صیغے بنانے کا۔ غسلہ سے ماضی کے جو ہیں وہ 14 بنیں گے، غسلہ، غسلہ، غسلو، غسلت، غسلتا، غسلنا، غسلت، غسلتما، غسلتم، غسلتی، غسلتما، غسلتن، غسلت، غسلنا۔ اور مضارع سے کیسے بنے گا؟ غسل یغسل، یغسلانی، یغسلون، تغسل، تغسلانی، یغسلن، تغسل، تغسلانی، تغسلون، تغسلین، تغسلانی، تغسلن، اغسل، نغسل۔ قطع، قطع کا ماضی ہے، قطع تو اسی سے آگے 14 آپ بنا لیں گے، اور اس کا مضارع ہے یقطع، اس سے آپ 14 بنا لیں گے۔ اور یغسلو سے امر حاضر کیا بنے گا؟ اغسل، اس سے آپ 6 صیغے بنا لیں گے، اغسل، اغسلا، اغسلو، اغسلی، اغسلا، اغسلنا۔ اور قطع یقطع سے امر حاضر کیا بنے گا؟ اقطع، اقطعا، اقطعو، اقطعی، اقطعا، اقطعنا۔ اس طرح سے صیغے بنیں گے۔ نہضا، نہضا سے بنے گا ہمارے پاس 14 صیغے، وہ واضح ہیں، بعث کی طرح بنیں گے۔ اور اس کا مضارع ہے ینہض، وہ بھی یبعث کی طرح اس کے 14 صیغے بنیں گے، اور اس کا امر حاضر بنے گا انہض، اس کا طریقہ بھی ابعث کی طرح ہے۔ فاتح، اس کے ماضی کے صیغے 14 کے 14 بعث کی طرح بنیں گے، اور اس کا مضارع یفتح، یہ یبعث کی طرح بنے گا، اور اس کا امر حاضر افتح ہے جو کہ ابعث کی طرح ہے۔ کاتبہ، اس کے 14 صیغے بعث کی طرح بنیں گے ماضی کے، اس کا مضارع ہے یکتبو، یکتبو ینصرو کی طرح، یکتبو، یکتبانی، یکتبون، اس طرح سارے صیغے بنیں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے درسوں میں بنانا سکھایا۔ اور اس کا امر حاضر کیا بنے گا؟ اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا۔ اور قاعدہ، اس کے جو ماضی کے صیغے بنیں گے وہ بالکل بعث کی طرح بنیں گے، اس کا مضارع ہے یقعد، اور مضارع کے صیغے کیسے بنیں گے؟ بالکل ینصرو کی طرح بنیں گے، اور اس کا امر حاضر اقعد ہوگا جو کہ انصر کی طرح ہوگا، جس کا ہم نے تفصیل سے طریقہ آپ کو بتایا۔ اقعد، اقعدا، اقعدو، اقعدی، اقعدا، اقعدنا۔ ابھی آ جائیے تیسری تمرین کی طرف۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل افعال ذہبا، علموا، تنہض، نزلتا، یرجعنا، تفتح، کتبتما، منعتم، تغسلین، سمعتن، انزلوا، طبخنا، نکتب، ینصرو کے معانی بتائیں، صیغہ کو معین کریں اور ان کے وزن کو لکھیں۔ آئیں ذرا اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ تغسلین جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے مفرد مخاطبہ کا، مفرد مخاطبہ کا۔ تغسلین کا معنی کیا ہے؟ تم ایک خاتون دھوتی ہو یا دو گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا وزن کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا وزن ہے تفعیلین، تفعیلین۔ جو تا ہے وہ زائد ہے، ایسے آ جائے گا۔ غین فاعل فعل ہے، یہ اس کے مقابلے میں فا آ جائے گا۔ سین لام الفعل ہے، اس کے مقابلے میں سین، عین الفعل ہے، اس کے مقابلے میں عین آ جائے گا۔ اور جو لام ہے غسلہ اصل میں تھا نا، جو لام ہے یہ لام الفعل ہے، اس کے مقابلے میں لام آ جائے گا، اور یا اور نون کا ویسے ہی ہم اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا تفعیلین۔ اس کے آگے ہے ہمارے پاس حضرت سے میں نے تغسلین پہلے آپ کو بیان کر دیا، پہلے ذہبا ہے، بہرحال اسی ترتیب سے ہم چلتے ہیں۔ ذہبا، ذہبا کا مطلب کیا ہے؟ وہ دو مرد گئے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی کا
تثنیہ غائب کا صیغہ ہے، وہ دو مرد گئے، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہے فعلا، فعلا، اس کا وزن سمپل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عالمو، عالمو، اس کا معنی ہے ان سب مردوں نے جانا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی کا صیغہ ہو جائے گا اور جمع مذکر غائب کا، جمع مذکر غائب کا۔ ذہبا کیا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کا ہے، اور عالمو کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کا ہے فعل ماضی سے۔ اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ عین، لام اور میم کیا ہیں؟ یہ عین فاعل فعل ہے، لام کیا ہے؟ عین الفعل ہے، اور میم کیا ہے؟ لام الفعل ہے، تو اس حساب سے ہم وزن اس کا بنائیں گے فاعی لو، اس کا وزن ہو جائے گا۔ ابھی آپ آگے آ جائیے، ہمارے پاس ہے تنہض۔ تنہض جو ہے اس کا مطلب ہے وہ ایک خاتون بیدار ہوتی ہے یا بیدار ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ بیدار ہوتی ہے یا ہوگی، اس میں زمانہ کون سا ہے؟ پریزنٹ یا فیوچر والا ہے، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع سے مفرد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع سے مفرد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے۔ اس کا وزن کیا ہے؟ تفعلو، تفعلو اس کا وزن ہے۔ آگے آ جائیے نازلتا، نازلتا، نازلتا کا معنی ہے وہ دو خواتین اتری گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی سے تثنیہ مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس کا وزن ہوگا فعلتا، چونکہ نون زا لام یہ اصلی حروف ہیں تو ان کے مقابلے میں فاعل لام آ جائے گا، تو بن جائے گا فعلتا، اس کا وزن ہو جائے گا۔ ابھی آ جائیے اگلے صیغے کی طرف، یرجعنا، یرجعنا، یرجعنا کا مطلب ہے وہ سب خواتین پلٹتی ہیں یا پلٹیں گی۔ اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ پریزنٹ یا فیوچر کا، تو یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع سے جمع مؤنث وہ سب خواتین، تھرڈ پرسن ہے جو سامنے نہیں ہے، جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا وزن کیا ہے؟ یفعلنا، یفعلنا اس کا وزن ہے۔ ابھی آ جائیے چھٹا جو ہے جس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، تفتح۔ تفتح کا مطلب کیا ہے؟ تم ایک مرد کھولتے ہو یا کھولو گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع سے مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہو جائے گا، ٹھیک، اور اس کا وزن کیا ہے؟ تفتح یعنی تفعلو، تفعلو اس کا وزن ہے۔ اس کے بعد آ جائے کتبتما اور منعتم۔ کتبتما، کتبتما، تم دو مردوں نے لکھا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی سے تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس کا وزن کیا ہوگا؟ کتبتما یعنی فعلتما،
فعلتما ہو جائے گا اس کا وزن۔ آگے آ جائیے، منعتم، منعتم، تم سب مردوں نے منع کیا، تم سب مردوں نے روکا گزرے ہوئے زمانے میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی کا ہو جائے گا، فعل ماضی سے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور منعتم کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعلتم، فعلتم اس کا وزن ہو جائے گا۔ آگے آ جائیے، تغسیلینا، اس کو ہم نے بیان کر دیا، اس کا کیا ہے؟ تفعیلینا کی اس کا وزن ہے، اور تغسیلینا کا معنی ہے تم سب، تم ایک خاتون دھوتی ہو یا دھو گی۔ سمعتن، آگے آ جائیے، سمعتن، سمعتن، سمعتن کا مطلب کیا ہے؟ تم سب خواتین نے سنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی کا ہو جائے گا، سنا گزرے ہوئے زمانے میں سنا، فعل ماضی سے جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا وزن کیا ہے؟ فاعلتن، فاعلتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس صیغہ ہے انزلوا طبخنا، انزلوا، میں ایک مرد یا خاتون اترتی ہوں یا اتروں گی۔ انزلوا یہ فعل مضارع سے واحد متکلم فرسٹ پرسن کا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وزن کیا ہے انزلوا کا؟ افعلوا، افعلوا، اس کا وزن ہے افعلوا۔ آگے ہمارے پاس ہے طبخنا، طبخ، طبخنا، ہم سب نے پکایا، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ماضی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ طبخنا کا معنی کیا بنے گا؟ طبخنا کا وزن کیا بنے گا؟ فعلنا، فعلنا، ٹھیک ہے، اس کا یہ وزن بن جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیے، ہمارے پاس جو صیغے رہ گئے ہیں نکتب اور ینصر۔ نکتب کا معنی کیا ہے؟ ہم سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے، تو اس میں پریزنٹ یا فیوچر کا معنی پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل مضارع کا ہے اور جمع متکلم کا ہے۔ یہ فعل مضارع سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا وزن کیا ہے؟ نفعل، نفعل۔ آگے ہمارے پاس ہے فعل ینصر، 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 ینصر کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، غائب ہے اور ایک ہے، اور زمانہ اس کا پریزنٹ یا فیوچر والا ہے، تو یہ فعل مضارع سے مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا وزن کیا ہے؟ یفعلو، اس کا وزن کیا ہے؟ یفعلو۔ تو پس آج کے اس درس میں ہم نے تمرین میں جانا کہ صیغوں کی پہچان کیسے کرنی ہے،
ان کے معانی کیسے بیان کرنے ہیں اور ان کے اوزان کو ہم نے کیسے بیان کرنا ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسم اور فعل کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، بناوٹ کے کون سے وزن ہوتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔